بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس کربلا درس انقلاب ہے۔ نانا جان کے عظیم مشن کی تکمیل کے لیے، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کے لیے، دین محمدی کی مکمل امپلیمنٹیشن کے لیے، ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کے لیے اور مظلوم کو اس کا حق دلانے کے لیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے قیام کے لیے، دینی اقدار یا جو قدریں پامال کی جا رہی ہیں انہیں سنبھالنے کے لیے، دینی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے امام علی مقام سیدنا امام حسین نے 10 محرم الحرام کو ایک عظیم قربانی دی ہے، اور اکیلے نہیں ہیں بلکہ پورا خاندان ساتھ ہے۔ آج ہم امام علی مقام کی عظمت کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ ندائے نسیم آفیشیل پہ میں جس میسج کے ساتھ آج حاضر ہوئی ہوں وہ یہ ہے کہ جناب، درس کربلا درس انقلاب ہے۔ ہر دور کو امام حسین جیسے عظیم لوگوں کی ضرورت رہتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حسین ہر دور میں پیدا نہیں ہو سکتے، اور کیسے ہوں جبکہ آپ کے نانا سید الانبیاء ہیں، آپ کے بابا سید الاولیاء ہیں، آپ کی والدہ سیدۃ النساء ہیں، اور آپ کے بھائی سید الاصفیاء ہیں، اور آپ خود سید الشہداء ہیں۔ آپ وہ ہیں کہ جو حضور کے دوش مبارک کے سوار، آپ وہ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب گھٹی کے طور پہ حاصل کرتے ہیں۔ آپ وہ ہیں کہ جن کا نام بھی جنت سے آیا ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جن کی شہادت کی خبر جبریل امی لے کے آئے کہ جب سرکار دو جہاں سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں، آپ کو پیار کر رہے ہیں، اور جبریل امی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نواسے کو آپ کی امت کے اوباش لڑکے یا کچھ اوباش جوان، مختلف روایت میں مختلف الفاظ ملتے ہیں، شہید کر دیں گے۔ فرات کے کنارے آپ کے اس پیارے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور پھر وہ ایک باٹل میں وہ مٹی بھی لے کے آئے کہ جو اس مقام کی ہے یا تھی، کہ جو مقام کربلا ہے، یعنی اسی سرزمین کی مٹی، اور وہ مٹی آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دی۔ اور اس کے حوالے سے ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب 10 محرم الحرام آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ ہماری ماں حضرت ام سلمہ سو رہی تھیں، تو آپ نے وقت عاشور خواب دیکھا، یا اس دن خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے کپڑوں پہ بھی گرد لگی ہوئی ہے اور آپ پریشان حال ہیں، اور آپ تشریف لائے ہیں، اور جب آپ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، میں آپ کو پریشان دیکھ رہی ہوں، مفہوم عرض کر رہی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے نواسے کو کرب و بلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک باٹل ہے، ایک بوتل ہے کہ جس میں آپ وہاں جو شہیدان کربلا ہیں ان کا خون جمع کر رہے تھے، اور وہ باٹل آپ نے حضرت ام سلمہ کو دکھائی، اور جب آپ کی آنکھ کھلی تو وہ مٹی جو آپ کے پاس موجود تھی، جو سرکار نے آپ کو دی تھی، وہ آپ نے نکال کے دیکھی تو وہ مٹی سرخ ہو گئی تھی۔ تو یہ عظمتوں کی داستان ہے، یہ شہادتوں کی داستان ہے، اور حضرت امام حسین وہ ہیں کہ جب بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے بچے آپس میں کھیلتے ہیں تو اسی طرح حسنین کریمین کھیل رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن کو کہہ رہے ہیں کہ حسن جلدی کرو، حسن آگے بڑھو، تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ حسین کو کیوں نہیں کہتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین کی جو حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں وہ تو جبریل ہیں۔ تو جناب یہ وہ پیارا گھرانہ ہے کہ جہاں فرشتے سلامی کے لیے آیا کرتے ہیں، یہ وہ پیارا گھرانہ ہے کہ جہاں سے جن کی وساطت سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے پیام کو، ان کے پیغام کو سمجھا جائے۔ آپ نے اپنے نانا جان کے عظیم مشن کی خاطر، جب آپ کے پاس
اچھا، یہ واقعہ یہ ہے کہ 60 ہجری میں جناب جب یزید تخت نشین ہوتا ہے، حضرت امیر معاویہ کی بزور طاقت حکومت اور پھر اپنی زندگی ہی میں یزید کو ولی عہد نامزد کر دینا، یہ سارے معاملات ہوئے، اور پھر حضرت امام حسن نے مصلحتاً خلافت سے دستبرداری کا وہ جانتے تھے، اور یہ بڑے پیارے شہزادے ہیں، تو آپ نے دستبرداری مصلحتاً آپ نے اختیار کی خلافت سے۔ اور پھر اب ہوا یہ کہ جو نظام خلافت تھا وہ نظام ملوکیت میں یعنی بادشاہی نظام میں تبدیل کر دیا گیا، اور حضرت سیدنا امام حسین اپنے نانا جان کے مشن کو آگے بڑھانے والے، وہ کیسے دیکھ لیتے کہ بے حیائی، فحاشی، برائی، کرپشن، لوٹ مار اور غنڈہ گردی اور ہر طرح کی برائی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناپسند تھیں، اور جو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اور اکارڈنگ نہیں تھیں، تو وہ نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے گھر سے نکلے، اور پھر یزید نے اپنے بندوں کو، آپ مدینے میں موجود تھے، مسجد نبوی میں بھیجا ہے مروان بن حکم کو اور جناب ولید بن عتبہ کو، اور وہ آیا ہے اور دونوں آئے ہیں اور کہا کہ آپ بیعت لے لیجئے، اور آپ وہ دونوں جس مشن کے ساتھ آئے تھے کہ اگر یہ بیعت نہ لیں تو جناب ان کا قتل کر دیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے جگر گوشہ علی و بطول سمجھ گئے تھے، اور آپ نے مصلحتاً کہا کہ ٹھیک ہے، میں علی الاعلان بیعت کرنے والوں میں سے ہوں، اور میں مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت کیسے کر لے۔ وہ لوگ بھی سمجھ گئے، اور ایک مکالمہ ہوا، ڈائلاگ ہوا، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے سیدنا امام حسین نے اپنے نانا جان کے روضے پہ جا کے ان کو سلام بھیجا، اور یہ شہادت کی خبر کیونکہ بچپن سے سن رکھی تھی، تو جناب مدینہ چھوڑا ہے، مدینہ چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا نا، لیکن مدینہ چھوڑا اور مکہ پہنچے ہیں، لیکن اب یہ ہوا کہ یزید نے اپنے کارندوں کو مکہ بھی بھیج دیا۔ اب وہاں بھی ایک بڑے خطرناک مشن کے ساتھ وہ لوگ آئے تھے کہ امام حسین کو قتل کر دیا جائے، اور جناب یہ بات ہے ذی الحج کے اوائل کی۔ اب 8 ذی الحج کو پھر آپ نے بروز منگل یعنی مکہ بھی چھوڑا، اور مکے سے پھر آپ یعنی پہلے 28 رجب کو آپ نے مدینہ چھوڑا ہے، اور اب 8 ذی الحج کو آپ نے مکہ بھی چھوڑ دیا، اور آپ نے عراق کی راہ لی ہے جناب، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے عراق پہنچے۔ لوگ منع کرتے رہے مگر امام نہ رکے، کیونکہ آپ نے فیضان یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا فیضان تھا جناب، اور بہت کچھ عطا ہوتا ہے، بہت کچھ روحانیت سے بھی ملتا ہے۔ آپ یقیناً آپ نے بچپن سے اپنی شہادت کے بابت اپنے نانا جان سے سن رکھا تھا، اور ایک عظیم مشن کو لے کے، بہت عظیم مشن کو لے کے مدینہ سے چلے تھے، آپ نہ رکے، اور آپ اپنی شہادت میں اسلام کی حیات دیکھ رہے تھے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں بھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ حسین، اللہ تمہیں شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ کئی لوگوں نے روکا، بڑی بڑی عظیم ہستیاں آپ سے راستے میں، آپ کے اس عظیم جرنی میں آپ سے ملی ہیں، اور کہتی ہیں کہ آپ عراق کی جانب نہ جائیے۔ اچھا، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ناظرین یہ بھی ہے کہ کوفے والوں نے آپ کو ڈھیروں خط لکھے، ایک روایت کے مطابق کئی ہزار خط لکھے جو کہ بوروں میں بند تھے، اور آپ کو دعائیاں دیں اور آپ کو بلایا بڑی ریکویسٹفل وے میں کہ آپ یہاں آ جائیے، اور کوفہ جو ہے وہ ایک بڑا اس وقت کا صوبہ تھا، اور آپ یہاں آئیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اپنے عظیم نانا کے دین کی حفاظت کے لیے اور نانا کی فکر کی آبیاری کے لیے آپ یہاں آ جائیے۔ تو اب کیسے آپ منع کر سکتے تھے؟ اور ویسے بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، یہ سارے معاملات ہونے تھے، تو آپ بڑے عزم کے ساتھ اور جرت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اپنے پورے خانوادے کے ساتھ، کہ معصوم علی اصغر بھی ساتھ ہیں، بی بی سکینہ بھی ساتھ ہیں، آپ کی پیاری بہن زینب بھی ساتھ ہیں، اور دیگر بہنیں، آپ کے انصار، آپ کے اصحاب، آپ کے اعزاء، آپ کے اقربا، آپ کے اہل بیت، سب آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اور پھر 2 محرم الحرام کو
آپ بابل و نینوا کی سرزمین پہ قدم رکھتے ہیں، اور یہ سن ہجری کون سا ہے؟ یہ 61 سن ہجری ہے۔ تیسری محرم الحرام سے یزیدی افواج کی آمد شروع ہو جاتی ہے، اور جناب چوتھی محرم الحرام کو شمر کو جناب وہ یہ اقتدار یزید دے دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ جاتا ہے، اور پیچھے اس سے قبل ایک اور واقعہ بھی کہ ہر کو انہوں نے بھیجا تھا، اور جو ہر تھا بس اس پہ امام عالی مقام کی تعلیمات نے، آپ کے پیارے پیارے جو بھی اس وقت کے اقدامات تھے اور آپ کی سیرت نے، آپ کے خطابوں نے اثر کیا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کی ہی فوج میں یا آپ ہی کے لوگوں میں شامل ہو گیا، اور لیکن باقی لوگ کسی انہیں اسلام کی طرف یا سرکار دو جہاں سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف توجہ نہیں دی، اور اب ایک نہایت ملعون انسان، شقی القلب انسان شمر جو ہے وہ سالار کے طور پہ آیا ہے، اور جناب مت پوچھئے کہ وہ کیسا انسان تھا۔ اب یہ ہوا کہ 7 محرم الحرام سے یعنی اس تاریخ سے امام عالی مقام اور ان کے اعزاء اقرباء اور پیاروں پہ پانی بند کر دیا گیا، کھانا بھی بند کر دیا گیا، لیکن کھائے بغیر تو شاید ہم کئی دن رہ سکتے ہیں، لیکن اگر پانی نہ ملے تو شاید ایک دن گزارنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جب روزے رکھتے ہیں نا، اور جب روزے کھولنے کا وقت آتا ہے تو امام عالی مقام کی، ان کے پیاروں کی، ان کے گھر والوں کی، ان کے خانوادے کی پیاس کو یاد کیا کیجئے اور سلام بھیجا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا معاملہ حشر میں امام عالی مقام اہل بیت اطہار کے ساتھ فرمائے۔ ہم تمام عورتوں کو جناب زینب سلام اللہ علیہا کا، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اسوہ نصیب فرمائے، وہ حیاداری ہم سب میں آ جائے کہ جو بیبیوں میں تھی۔ جناب اب وہ یہ مطالبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے خیمے فرات سے دور کریں، اور یہ ساری پیشن گوئیاں پہلے بھی کی جا چکی تھیں، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اور جناب روزے عاشور یعنی 10 محرم الحرام، اس سے قبل جو لوگ جنگ کا آغاز کرنا چاہتے تھے، لیکن امام نے ایک رات کی مہلت مانگی، اور یہ مہلت تھی عبادت کے لیے۔ امام چاہتے تھے کہ اپنے پیاروں کے ساتھ اس رات کو عبادت میں گزارا جائے۔ ویسے تو ان کا ہر لمحہ عبادت سے عبارت تھا، اور جب تک وہ حیات رہا، لیکن اس رات آپ نے خاص عبادت کے لیے مہلت مانگی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں یزید کے حق میں جو کہ فاسق و فاجر ہے، لیکن میں تو ایسا کروں گا نہیں، کیونکہ مجھے اپنے نانا کے دین کی آبرو رکھنی ہے، لیکن تم لوگوں سے ان کو کوئی بیر نہیں ہے، تم لوگوں سے انہیں کوئی اراد نہیں ہے، تو تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ واپس چلا جائے، کیونکہ جو کل کا سورج طلوع ہونے والا ہے اس کے بعد جو حال ہوگا وہ میں دیکھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں، تو تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ لیکن سلام ہے ان 72 شہیدوں کو، سلام ہے اہل بیت اطہار کو، سلام ہے اصحاب حسینی کو، انصاران حسینی کو، کہ کوئی بھی واپس نہ پلٹا۔ 10 محرم الحرام کا آغاز ہوا، آپ نے اپنے جوان سال فرزند حضرت سیدنا علی اکبر کو حکم دیا کہ آپ اذان دیں۔ آپ نے اذان کیا دی کہ نماز ابھی تمام بھی نہ ہوئی تھی کہ دشمن کی جانب سے اتنی ہولناک تیروں کی بارش ہوئی کہ امام کے متعدد جانثار شہید ہو گئے، اور پہلے انصار، اصحاب یعنی آپ کے جو قریبی دوست احباب تھے وہ سب آئے، اور ایک ایک کر کے سب کو شہید کر دیا گیا۔ اب باری آن محمد کی آئی، اس کے بعد باری علی اکبر کی آئی۔ علی اکبر کہ جو شبیہ پیمبر ہے، آپ کی شکل تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، محسن انسانیت سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو بہو ملتی تھی، مگر ظالموں کو ان کا چہرہ دیکھ کے بھی حضور کی یاد نہ آئی، ان کو نظر نہ آیا کہ نواسہ رسول کے ساتھ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کون سا خاندان ہے؟ یہ وہ خاندان ہے کہ جہاں فرشتے آتے ہیں سلامی دینے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کی سب سے پیاری اور سب سے بڑی جو خاتون ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، کہ جن کی والدہ جو والدہ ہیں وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، یہ خود جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن ظالموں کو کچھ نہ سوجھا، اور وہ تو بلکہ یزیدی افواج کی تلواریں تو امام علی مقام اور ان کے پیاروں کے خون کی پیاسی تھیں۔
ایک ایک کر کے حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت عباس کی باری آئی۔ حضرت عباس آپ کے وہ پیارے بھائی، وہ جری بھائی، وہ شجاعت سے بھرے بھائی کہ جو پیاری سکینہ کی پیاس نہ دیکھ سکتے تھے، مشکیزہ لیا، فرات سے بھرا، میں لاؤں گا سکینہ کے لیے پانی۔ سکینہ کون؟ امام کی لاڈلی صاحبزادی۔ وہ مشکیزہ بھرا، اور جیسے ہی دشمنوں نے آپ کو پانی کا مشکیزہ لے جاتے ہوئے دیکھا، آپ پہ متعدد بار کیے تیروں کے، یہاں تک کہ آپ کا ایک بازو قلم کیا۔ آپ نے مشکیزہ دوسرے بازو میں لے لیا، دوسرا بازو بھی قلم کر دیا۔ آپ نے مشکیزہ اپنے دانتوں میں پکڑ لیا، یعنی منہ سے دبا لیا اس کو، تو اتنے تیر آپ کے اوپر برسائے کہ آپ زمین پہ آ گرے۔ اور جب آپ شہید ہوئے تو خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ معلوم ہوا کہ اب عباس علمدار بھی نہ رہے۔ اور پھر عصر عاشور، امام علی مقام تنہا رہ گئے۔ بی بی سکینہ دوڑتی ہوئی گئیں اور ذوالجناح کی ٹانگوں سے لپٹ گئیں کہ میں تمہیں میرے بابا کو لے جانے نہیں دوں گی۔ بیٹیاں والدین سے اور خصوصی طور پہ باپ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ جتنی بیٹیاں اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں وہ جانتی ہیں کہ ان کے لیے ان کا باپ کیا ہوتا ہے۔ ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے شہزادی ہوتی ہے، اور ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے ایک بادشاہ ہوتا ہے۔ جانے نہیں دوں گی ذوالجناح، میرے بابا کو مت لے کے جاؤ، مفہوم عرض کر رہی ہوں، روایت میں اسی طرح ملتا ہے۔ لیکن امام علی مقام نے انہیں تسلی دی، انہیں پیار کیا۔ بی بی زینب نے انہیں سنبھالا، پھوپھی ہیں، پھوپھی ہونے کا فرض تو نبھائیں گی نا۔ اپنے بیٹوں کو بھی جہاد کے لیے بھیج چکی ہیں۔ تاریخ کی نگاہوں نے ایسی مائیں نہیں دیکھی جو اپنے ہاتھوں سے اپنی گود کے پالوں کو اٹھا کے موت کے حوالے کر رہی تھیں، کیونکہ یہ شہادت کی حقیقت ہے، محبت میں فنا ہونا، اور اس کی یہ بھی حقیقت ہے کہ فنا ہو کے بقا ہونا۔ آپ وہ سب جانتی تھیں۔ اور پھر امام علی مقام پہ تیروں کی بوچھاڑ ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 133 تیر آپ کو مارے گئے، 33 نیزے کم و بیش آپ کو مارے گئے، اور کئی تلواریں ایسی تھیں کہ جنہوں نے آپ پہ وائر کیا۔ امام چھنی ہو گئے۔ امام کا جسم مبارک زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پہ آ گرا، تو ایک ظالم، ایک شقی القلب، ایک ملعون، ایک لعین آیا اور آپ کا سر مبارک آپ کے تن سے جدا کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ سجدے کی حالت میں تھے، آپ نماز عصر ادا کر رہے تھے، ورنہ کسی میں جرت نہ تھی کہ امام کا سر، یہ مولا علی کے صاحبزادے ہیں، یہ شیر خدا کے صاحبزادے ہیں، آپ کا سر آپ کے تن سے جدا کر دیا۔ اس وقت بھی آپ کی زبان مبارک پہ قرآن کریم کی آیات تھیں، اور پھر یہاں بھی ان کی صبر، ان کی بس نہ ہوئی، بلکہ آپ کا جسم مبارک گھوڑوں کی ٹاپوں سے، گھوڑے کی ٹاپوں پہ اگر آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گھوڑے میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اور جب وہ پوری طاقت سے کسی کے جسم پہ، کسی کے سینے پہ سوار ہو تو کس طرح پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، کس طرح ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ بری طرح سے امام کے جسد مبارک کو چھنی کیا گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ ہمارا سلام ہو امام علی مقام پہ۔ ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ کی تعلیمات کو سمجھا جائے، اور محرم الحرام جب بھی آئے یا جب بھی ذکر حسین ہو، ذکر حسین کم نہیں ذکر رسول سے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ذکر حسین ذکر رسول ہے، سیرت محمد مصطفیٰ کا ایک باب ہے۔ آپ کی تعلیمات بہت اعلیٰ اور مثالی ہیں۔ اپنے بچوں کو واقعہ کربلا بتائیے اور کربلا کے میسیجز دیجیے۔ امام حسین کے حوالے سے نظارہ عقیدت، اور پھر اللہ حافظ۔ کیسے بیان میں کروں مدحت حسین کی، معراج شہادت ہے شہادت حسین کی، کیوں کر سناؤں میں تمہیں عرفاں حسین کا، حق گوئی عاجزی و شجاعت حسین کی، زہرا علی کے لال ہیں، ابن رسول ہیں، خود آیا تطہیر ہے عظمت حسین کی، دین کی بقا ہے آپ سے، اسلام آپ سے، اب جا کے سمجھ آئی حقیقت حسین کی، اور باطل کی دھمکیوں میں کہاں آئے تھے حسین، ڈٹ جانا حق کی راہ پہ فطرت حسین کی، ایک سجدہ شبیر ہے سجدوں پہ جس کو ناز، تیروں کے درمیاں ہے عبادت حسین کی، نیزے پہ سر ہے لب پہ تلاوت قرآن کی، ششدر فلک ہے دیکھ کے ہمت حسین کی، اور فسق و فجور ظلم و ستم اب بھی ہے ندا، اپنے زمان کو بھی ہے
حاجت حسین کی۔